باب 18ویں سے 20 آیات کی ہم تلاوت کریں گے، 18ویں سے 20ویں آیت تک۔ بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب 18ویں سے 20ویں آیت، اور یہ بھئی ہر ایماندار کے تعلق سے کہ خداوند یسوع مسیح اس کی پہچان ہے، آن ہے، شان ہے، بان ہے، اور اس کا سارا کچھ ہے۔ اس تعلق سے یہ چند اشعار تھے کہ میرا جب نام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا۔ بچوں غور سے سنیں، میرا جب نام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا، میرا کوئی کام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا، میرا جب نام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا، میرا کوئی کام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا، میری بھی جب لگی بولی تو بازار محبت میں، میری بھی جب لگی بولی تو بازار محبت میں، میرا جب دام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا۔ اور ہے کہ میں جس پاداش میں لٹکا تھا شہر میں سرے راہے، میں جس پاداش میں لٹکا تھا شہر میں سرے راہے، میرا الزام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا۔ شرابوں سے کوئی رغبت نہ میخانوں سے کوئی تعلق، شرابوں سے کوئی رغبت نہ میخانوں سے کوئی تعلق، میرا جب جام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا۔ میں دن بھر کی مشقت سے تو اکثر تھک بھی جاتا ہوں، میں دن بھر کی مشقت سے تو اکثر تھک بھی جاتا ہوں، میرا آرام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا۔ اور میں دن اور رات بھی اکثر یہی بس کام کرتا ہوں، میں دن اور رات بھی اکثر یہی بس کام کرتا ہوں، جو صبح و شام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا۔ اور فرشتوں نے بھی حشر میں میری خدمت کا جب مومن، فرشتوں نے بھی حشر میں میری خدمت کا جب مومن، میرا انعام پوچھا تو مسیح کا نام لکھ ڈالا۔ ہاللیلویہ جی، سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست بڑا اعلیٰ نام ہے، بہت اعلیٰ نام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نام نہیں، اس کی خدمت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں میرے عزیزو، اور اس کی خدمت دنیا میں اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے پاک کلام میں سے پڑھنے کے سننے کی سعادت حاصل کریں نئے سال میں۔ بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب 18ویں سے 20ویں آیات۔ اب خداوند فرماتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا نہایت شکر۔ میرے عزیزو، نئے سال میں جب ہم کلام خدا میں سے اس حصے کو دیکھتے ہیں تو پاک کلام میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر 3 آیات ہیں اور 3 ہی باتیں ان کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات کا پہلا حصہ جو ہے اس میں خداوند کی طرف سے دعوت ہے، ایک صلح کی دعوت ہے، میل ملاپ کی دعوت ہے، دوبارہ سے مل کر چلنے کی دعوت ہے، اپنی اصلاح کی تجدید عہد کی دعوت ہے۔ خداوند فرماتا ہے آؤ اب ہم باہم حجت کر لیں۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ کرنا، مل کر کوئی فیصلہ کرنا، مل کر چلنے کے لیے صلاح کرنا، دیکھنا کہ پچھلے سال میں، پچھلے وقت میں خدا کا جو کلام ہے، جو فرمان ہے، ہم اس کے تابع رہے ہیں یا نہیں رہے۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو اس کا جواب تو یہی آتا ہے کہ نہیں رہے۔ ہم نے بارہا جانتے بوجھتے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ہمیشہ اپنی من مرضیاں کی ہیں، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، خدا محبت کرنے والا خدا ہے۔ اس دن آپ نے دیکھا تھا، اور بڑا مشہور و معروف والا ہے، ان دنوں آپ ٹیلی ویژن چینل پر بھی اس کو سن رہے ہیں، کہ بزرگ لوکا کی جو انجیل ہے اس کے 13ویں باب میں جو انجیر کا وہ درخت ہے اس کی مثال دی جاتی ہے، تو بالکل اس میں ہماری کنڈیشن کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس باغ کا، پاکستان کا مالک جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے آ رہا ہے اور اس درخت میں، انجیر کے درخت میں کوئی پھل نہیں پاتا۔
اس کے باوجود خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب مالک کہتا ہے، باغبان کو کہتا ہے کہ اس کو درخت کو کاٹ دے، اس نے جگہ بھی کیوں روکی ہوئی ہے، اس کی جگہ کسی اور کو لگا دیا جائے، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو باغبان ہے، جو ان پیڑ پودوں سے بڑی محبت رکھنے والا ہے، وہ مالک کی منت کرتا ہے کہ اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، اگر اس سال یہ پھلدار ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو آگے کو کاٹ ڈالنا۔ سیم وہی بات یہاں پہ اب خداوند فرماتا ہے، اور آپ عبادت کے بعد اس پورے چیپٹر کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ پیچھے بنی اسرائیل کی ساری سچویشن کو، ان کی خاندانی زندگی کو، ان کی معاشرتی زندگی کو، ان کی سیاسی زندگی کو خدا کا کلام کیا بیان کرتے ہوئے خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ سنے آسمان اور کان لگائے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ میرے عزیزو، یہ ہے حقیقت، یہ حقیقت حال ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس کے لوگوں کی، اور آگے اس کی ساری ڈیٹیل بیان کی ہوئی ہے پاک کلام کے اندر۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، خداوند نے ہماری پرورش کی ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں اچھا بدلہ دیا ہے، ہمارے برے ہونے کے باوجود اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کیا ہے، ہمارے گناہوں کو بارہا بخشا ہے اور بارہا ہمیں شفا یابی بخشی ہے، ہماری ساری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ہماری ساری دلی مرادوں کو پورا کیا ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خداوند سے سرکش رہے ہیں، باغی رہے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ اور یہاں جانوروں کے مقابل تمثیل دی گئی ہے کہ بیل بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو جانتا ہے، لیکن خداوند کے لوگ خدا کو نہیں جانتے اور نہیں پہچانتے۔ اس لیے کیا گیا، نہ ہو کوڑیاں کچرا مانگر تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھو نانو۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے بس اب آؤ، نیا سال آ گیا ہے، اب آؤ ہم مل کر فیصلہ کر لیں کہ کس طرح سے چلنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام یا موسیٰ نبی کے صحیفے میں فرماتا ہے کہ کیا جب تک دو لوگ آپس میں متفق ہوں نہ ہوں وہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ متفق ہونا ضروری ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نئے سال پہ جو ہمیں میسج دیا گیا تھا وہ یہ تھا، پولس رسول کولوسیوں کے خط کے دوسرے چیپٹر میں فرماتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اب پس خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جس طرح تم نے مسیح خداوند یسوع کو قبول کیا تھا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ خدا کا کلام کہتا ہے اب آؤ ہم باہم حجت کر لیں، اور پھر اس کے بعد خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا پہلے ہمیں صلح کی، سلامتی کی، میل ملاپ کی، محبت کی اور دوبارہ سے مل کر چلنے کی دعوت دیتا ہے، بحالی کی، ریسٹوریشن کی، برکت کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے میرے عزیزو، اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے۔ ہاللیلویا! نیا سال خداوند کی طرف سے ہمیں دعوت فکر ہے، محبت کی دعوت ہے، میل ملاپ کی دعوت ہے، نجات کی دعوت ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے کیا لکھا ہے کہ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا! جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزو، خدا کا کلام سچا ہے کہ پھر ہمارے بارے میں کیا جواب آتا ہے؟ وہی جو اس محصول لینے والے نے کہا تھا، خداوند میں گناہ گار ہوں تو مجھ پر رحم کر۔ کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو خود کو فریب دیتے اور ہمیں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے، اور دن اس کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ اسی پاکیزگی کے لیے خداوند فرماتا ہے تمہارے گناہ کرمزی ہو جائیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے برف کی مانند اجلے ہو جائیں گے، ارغوانی ہو جائیں اون کی مانند خداوند ان کو صاف کر دے گا۔ زبور 130 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا کا بندہ بزرگ داؤد کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ کون قائم رہ سکتا ہے؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ لہذا اس چیز کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ جب میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں، اپنے بارے میں سوچتا ہوں، تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہگار نہیں ہوں، بلکہ مصرف بیٹے کی طرح سے یہی آواز میرے دل سے آئے گی
کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا۔ خدا کا کلام کہتا ہے اگر، بلکہ یقیناً ہماری یہی کنڈیشن ہے، یہی حالت ہے، اس کے باوجود خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا ہمیں صلح کا مجدہ دیتا ہے، سلامتی کا میل ملاپ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ خدا ہم فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، پشت پیچھے پھینک دوں گا، وہ دوبارہ یاد نہیں کیے جائیں گے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، زبور 103 کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح سے پورب پچھم سے دور ہے، مشرق مغرب سے شمال جنوب سے دور ہے، اسی طرح اس نے ہماری بدکاریاں ہم سے دور کر دی۔ ہاللیلویہ، خدا کی شکر گزاری ہو۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے خداوند نے ایسا کیا ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہذا جیسے اس دن پڑھا تھا کہ میری جان خداوند کو مبارک ہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کی شکر گزاری کریں، خدا نے پھر سے مہلت دے دی، پھر موقع دیا، پھر ہماری بدکاریوں کو بخش دیا۔ اس کے بعد جب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، خدا کا کلام اب ایک فیصلہ ہو رہا ہے، ایک پنچایت ہو رہی ہے، مل کر بات چیت ہو رہی ہے، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا ایک پیشکش کرتا ہے۔ توجہ نا بھائی، خدا ایک آفر دیتا ہے، آفر دیتا ہے، خدا ایک پیشکش کرتا ہے، اور وہ پیشکش کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ اس آفر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اگر تم میرے ساتھ، میرے کلام کے ساتھ، میرے لوگوں کے ساتھ متفق اور راضی ہونے کا وعدہ کرو، اور دوسری بات میری فرما برداری کرو، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔